بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ اس سے پہلے ہم نے مذاہب اربع کا تعارف پڑھا ہے۔ مذاہب اربع کے مسائل میں عام طور پہ اختلافات ہیں، اور مذاہب اربع ہی نہیں، صرف امت میں اور بھی بہت سے ائمہ ہیں جن کی آراء ہیں، جن کے اپنے مناہج ہیں اور اپنے فقہی آراء ہیں ان کی۔ اب یہاں پہ عام طور پر ایک سادہ ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ امت میں اس قدر اختلاف کیوں ہے، اس قدر اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اور کئی جو علم سے یا علمی دنیا سے بالکل نہ آشنا ہو، وہ اس بات کو بڑا ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں کہ علماء میں بہت اختلافات ہیں، فقہاء میں بہت اختلافات ہیں، اور ہم کس کے پیچھے چلیں، کس کی مانیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اختلاف ایک فطری امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ہر انسان ایک سوچ رکھتا ہے، ہر انسان کا ایک زاویہ نظر ہے، ایک سوچنے کا انداز ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ، کہ لوگوں میں اختلاف رہے گا، ہاں جس پر آپ کا رب رحم کرے۔ اختلاف کوئی مذموم نہیں ہے، ہاں اختلاف وہ مذموم ہے جو اختلاف برائے اختلاف ہو، لیکن اگر اختلاف نیک نیتی سے ہو اور دلیل پر قائم ہو تو ایسا اختلاف ہو سکتا ہے۔ عہد رسالت میں بھی صحابہ کے فہم میں اختلاف تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی صحابہ میں بعض مسائل میں اختلاف تھا۔ ہم پیچھے صحابہ میں اختلاف کے کچھ اسباب پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم اسی اختلاف کے اسباب کو عمومی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم بنیادی طور پر نبی الاسلام کے زمانے میں اختلاف کی بات کریں تو اس سے پہلے ایسی مثالیں ہم نے پڑھی ہیں کہ صحابہ ایک ہی عمل میں ان کا، نبی الاسلام کے ایک قول میں ان کا فہم مختلف ہوتا تھا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے واپسی پر جب بنو قریظہ جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے کہا تھا لا یصلین احد الا فی بنی قریظہ، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، بھئی عصر کی نماز سب نے بنو قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے۔ یہود کا قبیلہ تھا جن کے خلاف چڑھائی کرنا تھی، اور ان سے مسلمانوں کے خلاف جو انہوں نے ایک جنگی چال چلی تھی یا بغاوت کی تھی اس کا بدلہ لینا تھا اللہ کے حکم سے۔ آپ نے جب فرمایا، اب آپ نے جلدی نکلنے کا کہا، صحابہ نکل پڑے۔ اب بنو قریظہ کا علاقہ ذرا دور تھا، تو دو طرح کی رائے بن گئی صحابہ کی، عصر کی نماز کا وقت رستے میں ہو گیا۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ نبی اسلام نے ہمیں جلدی نکلنے کا کہا تھا اور ہم جلدی نکلے ہیں، تو نماز تو ٹائم پر پڑھ لینی چاہیے۔ آپ کا مقصد تھا کہ جلدی پہنچے تو ہم جلدی نکلے ہیں، نماز ہمیں وقت پہ پڑھنی چاہیے۔ تو نماز ان لوگوں نے پڑھ لی، کچھ نے کہا نہیں، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ہم وہی کریں گے۔ آپ نے کہا عصر کی نماز جا کے بنو قریظہ پڑھنی ہے تو بنو قریظہ ہی پڑھیں گے۔ تو پھر کئی لوگوں نے مغرب کے بعد جا کے عصر کی نماز پڑھی۔ اب دیکھیے فہم کا اختلاف یہاں پر سامنے آ گیا۔ جب نبی اسلام کے سامنے ذکر کیا گیا تو آپ نے کسی کو کوئی سرزنش نہیں کی، نہ آپ نے کسی کو برا کہا، کیونکہ فطری سی بات تھی، فہم میں اس طرح کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد پھر اختلاف اس سے بھی زیادہ ہوا، کیونکہ آپ کے زمانے میں اگر اختلاف ہوتا تو صحابہ آپ سے رجوع کرتے اور اختلاف کا حل پانا آسان تھا، لیکن آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد پھر اختلاف ذرا زیادہ ہوا، اور پھر اختلاف حل کرنے کے لیے کتاب و سنت تو موجود تھی، لیکن براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نہیں تھی۔ تو صحابہ کرام کے درمیان اختلافات ہیں، اور اس کے اسباب بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو رائے مختلف ہو سکتی ہے، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ آپ دین کے شعبے کی بات چھوڑیں، لوگ جو دین سے ذرا بیزار ہیں وہ دینی شعبوں پر زیادہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ ان کے درمیان تو اختلاف ہی اختلاف ہے، ہم کس کی مانیں کس کی نہ مانیں۔ یہ ایک ایسے اکثر لوگ ہوتے ہیں جو دین بیزار ہوتے ہیں، جو مذہب سے فرار چاہتے ہیں، اس طرح کی حیل و حجت سے وہ مذہب سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ زندگی کے دیگر فیلڈز کو دیکھیں تو دیگر ہر فیلڈ میں اختلاف ہے۔ ڈاکٹروں کی دنیا دیکھیں، ڈاکٹروں میں اختلافات ہیں، ایک مریض کو تشخیص کرنے میں ایک رائے مختلف ہے، دوسرے ڈاکٹر کی رائے اس سے مختلف ہوتی ہے۔ زندگی کے باقی بھی میادین ایسے ہیں، تمام علوم و فنون میں اختلاف کہیں نہ کہیں موجود ہے، آراء مختلف ہوتی ہیں۔ تو جب اختلاف ایک فطری بات ہے تو یہ جو دلیل پر ہو اور نیک نیتی سے ہو وہ قابل مذمت نہیں ہوتا۔
یہ یہاں پر تمہیدی کچھ بات ہے پہلے، اور اس کے بعد فقہا میں اختلاف کے جو اصول ہیں تین، ان پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اختلاف کسی چیز پر متفق نہ ہونے کو کہتے ہیں، یعنی اقوال و افعال میں دوسروں سے الگ اور مختلف رائے اختیار کرنا، اور یہ اختلاف انسانی فطرت میں شامل ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا نا، میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ، کہ لوگ اختلاف کرتے رہیں گے، ہاں جس پر اللہ رحم کرے وہ اس اختلاف سے محفوظ رہے گا۔ تو جیسے تمام بنی نوع انسان اپنی شکل و شباہت اور رنگت میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کسی کی بھی شکل و شباہت پوری طرح دوسرے سے نہیں ملتی، اور اللہ نے تو ہر ایک کے پرنٹس بھی مختلف بنائے، آنکھوں کے زاویے مختلف بنائے، جس سے آج کی دنیا میں دیکھو اللہ نے کب سے انسان کو بنایا تب لوگوں کو ان باتوں کا علم تھا نہ قدر تھی۔ اب ان سب یہ سب چیزیں ہمارے کام آ رہی ہیں، جیسے فنگر پرنٹس مختلف ہیں، آنکھوں کے پتلیاں ان کے اندر جہاں سے لوگوں کی شناخت ہوتی ہے وہ مختلف ہے، ایک یعنی کروڑوں کی اربوں کی شکل میں دنیا ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا۔ بعینی ہی اپنی ذہنی و عقلی قوت بھی انسان میں مختلف ہے، ہر ایک کا ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا، نہ عقلی صلاحیت ایک جیسی ہوتی ہے۔ چنانچہ آج تک فقہائے امت میں جو بھی اختلاف رونما ہوتا آیا ہے یا جو ہمیشہ ہوتا رہے گا، اس کے پیچھے یہی فطری جذبہ کار فرما ہے۔ اگر اس اختلاف میں اصول و ضوابط اور اخلاق و آداب کا لحاظ رکھا جائے اور ہر مسئلے میں اختلاف کے حل کے لیے کتاب و سنت کی طرف ہی رجوع کیا جائے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں، اختلاف میں کوئی مذائقہ یعنی کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر یہی اختلاف محض تعصب، تقلیدی جمود اور مسلک کی تائید و حمایت کی غرض سے ہو تو یقیناً ملت اسلامی تخریب و انتشار پر منتج ہوگا، یعنی اس کا نتیجہ تخریب، انتشار اور فساد کی صورت میں نکلے گا۔ اگر اختلاف بغیر دلیل کے ہو، محض شخصیت پرستی کی بنیاد پر ہو، کسی شخصیت سے تعصب اور اندھی تقلید اور وابستگی اور جمود کی بنیاد پر ہو تو پھر یہ قابل مذمت ہوگا۔ عہد رسالت میں کوئی بھی اختلاف موجود نہیں تھا، فہم تھوڑا مختلف تھا، لیکن جب کہیں اختلاف ہوتا اللہ کے نبی حل فرما دیتے، اور جو گنجائش ہوتی اس میں آپ نرمی فرماتے، کیونکہ ہر اختلاف میں راہ دکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے۔ البتہ بعض ازاں صحابہ و تابعین اور فقہاء و ائمہ میں جس اختلاف کا ظہور ہوا، اس کے بڑے بڑے اسباب ہمارے علم کے مطابق تین ہیں۔ اگر ہم انہیں اصول جمع کریں تو تین اصول انہوں نے بنائے ہیں۔ کیا اصول ہیں اختلاف کے؟ ایک اصول ہوتا ہے لغوی تفاوت۔ لغوی تفاوت، تفاوت کہتے ہیں اختلاف کو، تنوع کو، الگ الگ ہونے کو، لغوی زبان کو کہتے ہیں، یعنی عربی زبان میں ایک لفظ کے معانی کا، مفاہیم کا مختلف ہونا۔ عربی زبان بڑی وسیع ہے، ایک لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں، ایک لفظ کے کئی زاویے ہوتے ہیں، ان کے اندر کئی طرح کی انواع ہوتی ہیں۔ تو لفظ میں جو لغوی اور لفظ میں فہم اور اس کی اصل کو سمجھنے کا جو معیار ہے، اس میں جو اختلاف ہے، تو نصوص میں لفظ کے فہم کی وجہ سے اختلاف ہونا یہ بنیادی چیز، آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی سر۔ دوسرا اختلاف کی وجہ ہو سکتی ہے اصول استنباط، کہ ہر فقہی مسلک یا فقہی گروہ کے استنباط کہتے ہیں نص سے مسائل کو حاصل کرنا، نص سے مسئلے کو اخذ کرنا، مسئلے کو اخذ کرنے کے اصول وہ تھوڑے تھوڑے مختلف ہیں۔ تو جب استنباط کے اصول مختلف ہوں گے ظاہر ہے پھر مسائل میں اختلاف ہوگا۔ اور تیسرا طریقہ استنباط، استنباط کرنے کے اصول کیا ہے اور استنباط کرنے کا انداز کیا ہے، ان کی انشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر ہم وضاحت کریں گے۔ اب ان تینوں کی تفصیل دیکھیے۔ پہلی صورت اختلاف کی وہ ہے لغوی تفاوت، یعنی بس اوقات لغوی طور پر ایک لفظ کو ترجمے، لفظ کے فہم اور لفظ کے کئی معانی ہونے کے اعتبار سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ اب لغوی تفاوت یعنی لغوی اختلاف، تفاوت کو آپ اختلاف کے معنی میں لیں، تفاوت یہ زیادہ عربی میں لفظ مستعمل ہے، ویسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ہم لوگوں کا اردو سے تعلق ذرا تھوڑا ہے، تو تفاوت اختلاف کے معنی میں، لغوی اختلاف یہ لفظ میں جو مختلف معانی ہو سکتے ہیں، مختلف معنی میں لفظ مشترک ہو سکتا ہے، اور لفظ کے کئی ایک اسالیب، کبھی لفظ عام ہوتا ہے، کبھی خاص ہوتا ہے، کبھی مطلق، کبھی مقید، کبھی حقیقت، کبھی مجاز، کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ سب لغوی تفاوت سے مراد ہے۔ تو لفظ میں جو لغوی اختلاف ہو سکتا ہے اس کی مندرجہ ذیل صورتیں، پہلے ہے لفظی اشتراک،
لفظی اشتراک سے مراد کے ایک لفظ کئی معانی میں مشترک ہوتا ہے. ایک لفظ کئی معانی میں، عربی کے کئی الفاظ کئی معانی میں مشترک ہوتا ہے. آپ نے ابھی اگر آپ عربی ڈکشنری کھول کے دیکھیں، عربی سے اردو، تو ایک لفظ کے آپ کو کئی معانی ملیں گے. اب انسان کا یہ فہم اور اجتہاد ہے کہ اس کا مطلوبہ معنی کون سا ہے. تو سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے اپنے مطلوبہ معنی کو عبارت میں فٹ کیا جاتا ہے یا لگایا جاتا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ایک لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں. لفظی اشتراک سے مراد ہے کہ ایک لفظ کئی معانی میں مشترک ہوتا ہے. جیسے قرآن کریم میں لفظ قرو ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. اللہ نے فرمایا کہ مطلقہ عورتیں جن کو طلاق ہو جائے وہ 3 قروء تک عدت گزاریں. اب قروء یہ 2 معانی میں آتا ہے. اس سے طہر بھی مراد ہے، اس سے حیض بھی مراد ہے. دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں. جمہور کا موقف ہے اس سے مراد حیض ہے، اور امام شافی کا موقف ہے اس سے مراد طہر ہے. اختلاف موجود ہے کیونکہ لفظ میں دونوں معنی کا احتمال ہے. اب ہم پرکھیں گے کہ قرآن کریم نے اس لفظ کو استعمال کیا تو شرعی یہاں پر اس لفظ کی اصطلاح کیا ہے. ادلہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قروء سے مراد حیض ہے، طہر نہیں. یہ الگ بحث ہے، فقہی بحث ہے. تو یہاں پر عورت کی عدت وہ طہر کے ساتھ گزارے یا حیض کے ساتھ، اس اختلاف کے پیچھے یہ لفظ قروء ہے کہ قروء کے دونوں معنی ہیں. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. تو راجح موقف یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے وہ حیض کے ساتھ عدت گزارتی. حالت طہر میں طلاق ہوگی، حالت طہر کے بعد جب عورت کو مینسز آئیں گے، 3 مینسز جب ختم ہوں گے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی. جی، لفظی اشتراک سے کیا مراد ہے؟ کوئی مشترک لفظ بغیر کسی قرینہ کے عبارت میں یوں واقع ہو کہ ان میں ہر معنی مراد لیا جا سکتا ہو. یعنی عبارت میں وضاحت نہ ہو کہ لفظ سے کون سا معنی مراد. اختلاف ظاہر تبھی ہوگا اگر تو عبارت میں یا نص میں، آیت میں یا حدیث میں وضاحت موجود ہو، باقاعدہ وضاحت موجود ہو کہ اس سے بعین ہی یہی معنی مراد ہے، تو اس معنی میں مستعمل ہو جائے گا لفظ. لیکن اگر آیت میں یا حدیث میں ایسی بات نہ ہو کہ کون سا معنی مراد ہے، پھر اختلاف ہوتا ہے. کوئی مشترک لفظ بغیر کسی قرینہ یعنی بغیر کسی دلیل یا علامت کے عبارت میں اس طرح واقع ہو کہ کوئی بھی معنی مراد لیا جا سکتا ہو، جیسا کہ قرآن میں لفظ قروء حیض اور طہر کے معانی میں مشترک ہے، اور بغیر قرینہ یعنی بغیر دلیل کے، یعنی اس آیت میں دلیل نہیں ہے، باقی دیگر جگہوں پر قرائن موجود ہیں. یہ قرینہ جو لفظ آتا ہے، قرینہ عربی کا لفظ ہے. قرینہ علامت کو کہتے ہیں، دلیل کو کہتے ہیں. علامت اور دلیل کو قرینہ کہتے ہیں. ہم اردو میں بھی لفظ قرائن استعمال کرتے ہیں علامات اور دلائل کے معنی میں. تو یہاں پر اس آیت میں دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ قروء سے کون سا معنی مراد لیا ہے. البتہ دیگر جگہوں پر قرائن اور علامات مل جاتی ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جاتی. اسی لیے فقہا کے مابین اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہاں پر عورت وہ قروء کے ساتھ عدت گزارے یا حیض کے ساتھ عدت گزارے. جی، تو یہ ہے لفظی اشتراک کی ایک مثال، اور بہت سی مثالیں اس کی، اور بھی کئی ایک معانی ہیں، الفاظ ہیں جیسے عربی میں جیسے ایک لفظ ہے سجدے کا. اب سجدے کا ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے، ایک اس کا حقیقی معنی ہے، ایک اس کا مجازی معنی ہے. اور قرآن کریم کی آیت میں یہ لفظ استعمال اللہ یشهد من فی السماوات ومن فی الارض طوعا وکرها الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. اللہ نے فرمایا ساری مخلوقات اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں. اب مخلوقات اللہ کے لیے کیسے سجدہ کرتی ہیں؟ اب سجدہ لغوی معنی یہ جھکنے کو کہتے ہیں، یا وضع الجبہۃ علی الارض، یہ اصطلاحی استعمال ہے. پیشانی کو زمین پر رکھنا، پیشانی کو زمین پر رکھنا، یہ اس کا استعمال ہے عام طور پر سجدہ کا، کیونکہ جھکنا تو رکوع میں ہوتا ہے اور پیشانی زمین پر رکھیں تبھی پورا سجدہ ہوتا ہے. اب انسان تو پیشانی زمین پہ رکھتا ہے، لیکن یہ شمس و قمر، یہ سورج، چاند، ستارے اور شجر اور جبال اور دواب، جن سب کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس.
سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، تو کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ سجدہ ان کے لیے کس معنی میں استعمال ہوا؟ اب سجدہ کا معنی ایک تو میں نے کہا جو حقیقی معنی کہ پیشانی کو زمین پہ رکھنا، اور دوسرا معنی مجازی یہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ ایک اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے حکم کے موتی اور فرما بردار ہو جانا۔ آپ کس معنی میں مراد لیں؟ یہاں پر اس آیت کے فہم میں بھی اختلاف ہو گیا۔ بعض نے مانا لیا کہ یہ بھی سجدہ کرتے ہیں، جیسے اللہ نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ ہر چیز اللہ کے سامنے عبادت کرتی ہے، ہم ان کی تسبیح اور عبادت کے طریقے کو نہیں جانتے۔ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، جیسے نبی اسلام نے فرمایا نا، آپ نے ایک دفعہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو ذر، جب یہ سورج غروب ہوتا ہے تو جانتے ہو کہا جاتا ہے؟ ابو ذر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بتائیے، مجھے تو نہیں علم۔ فرمایا جاتا ہے اور عرش تلے جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے، عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، اور دوبارہ سے طلوع ہونے کا اللہ سے اجازت چاہتا ہے، دوبارہ سے طلوع ہونے کی، تو اس کو دوبارہ سے مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت ملتی ہے۔ اور جب قرب قیامت آئے گا پھر اللہ فرمائے گا نہیں اب مغرب سے طلوع ہو جا، جو قیامت کے قرب کی ایک علامت۔ اب یہاں پہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر سجدہ سے مراد ہے کہ اللہ کے حکم کا وہ پابند ہے، کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتا، اللہ اس کو دوبارہ سے طلوع ہونے کا حکم دیتا ہے تو پھر اللہ کے حکم سے طلوع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ظاہری معنی وہ یہ کہ وہ سجدہ کرتا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ سورج کے سجدہ کرنے کا انداز کیا ہے، اور یہی معنی صحیح ہے، کیونکہ جہاں تک ممکن ہو الفاظ کو حقیقی اور ظاہری معنی پر ہی محمول کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم تعویل کرنے لگیں تو پھر سائنسی نقطہ نظر سے تو سورج کسی وقت بھی غروب ہوتا ہی نہیں۔ اگر یہاں غروب ہے تو کسی اور علاقے میں طلوع ہے، اور ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں دن تو ہوتا ہے، سورج طلوع رہتا ہے، یہ تو ہم سے اوجھل ہو جاتا ہے، ہمارے لیے غروب ہے تو دوسرے علاقے کے لیے طلوع ہے، تو ہم نصوص کو ان کے ظاہر پر لیتے ہیں اور ظاہر پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ عربی میں ایک لفظ کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں۔ تو سجدہ کا ایک حقیقی معنی ہے پیشانی زمین پر رکھنا، انسان پیشانی زمین پہ رکھتا ہے، باقی کیسے پیشانی زمین پر رکھتے ہیں، ان کی پیشانیاں کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، یا ان کے لیے جو اللہ نے اپنے حکم کی اطاعت اور جبری ان سے وفاداری اور ان کی اطاعت کا جو جذبہ لے رکھا ہے، کیا وہ مراد ہے؟ یہ دونوں طرح کا یہاں پر یعنی سجدہ کا معنی پھر ہو جائے گا۔ تو یہ لفظی اشتراک کی بات ہے، جیسے عربی میں لفظ عین ہے، عین، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، آنکھ، انسانی آنکھ یا کوئی بھی آنکھ، اس کو بھی عین کہتے ہیں۔ عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں جو پانی کا چشمہ ہوتا ہے، عین ساز و سامان کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک چند ایک مثالیں ہیں، اور بہت سی اس طرز کی مثالیں عربی زبان میں موجود ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ عربی ڈکشنری کھولیں تو ایک لفظ کے آپ کو کئی کئی معانی ملیں گے، یہ ہوتا ہے لفظی اشتراک۔ اب آیت میں جو لفظ استعمال ہوا اس سے ہم اگر اس کے ایک سے زائد معنی ہے تو کون سا معنی مراد؟ اب دلیل کے قریب رہ کر ہی معنی مراد لیا جائے گا، اور قرآن کریم کی آیات میں یا احادیث میں نصوص میں کوئی بھی ایسا لفظ مشترک نہیں ہے شارع نے جس کا معنی متعین نہ کیا، ہر ایک کا معنی اللہ کے رسول نے طے کر رکھا ہے۔ اب ہمیں اس پر محنت کر کے نصوص کی روشنی میں وہ معنی نکالنا ہوتا ہے، اور جو ملحد قسم کے لوگ ہوتے ہیں اپنی مرضی سے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نصوص کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بغیر دلیل کے بس لغت، ہم کہتے ہیں نا کہ جب تک قرآن و سنت کو سلف صالح کے فہم پر نہ سمجھا جائے تب تک انسان راہ راست پہ نہیں آتا۔ صحابہ کا جو فہم تھا، جو تابعین کا فہم تھا، جو ائمہ کا فہم تھا، قرآن و سنت میں وہی فہم معتبر ہے۔ اور اگر ہم صرف لفظی اور لغوی طور پر نصوص کو حل کریں تو پھر گمراہی ہے۔ صرف لغت کو سامنے رکھ کر نصوص کو حل نہیں کیا جاتا ہے، نصوص کا تعلق پیچھے یعنی صحابہ و تابعین کے فہم سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ضابطہ اخلاق سے ہے۔ تو اختلاف کی وجہ لفظی اشتراک ہوتا ہے، تو جہاں پر اختلاف کی گنجائش ہو وہاں پر ایسا اختلاف ہو جاتا ہے اس وجہ سے۔ یہ پہلی وجہ تھی جس کو میں نے تفصیل کے سامنے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اگلی ساری صورتیں وہ لفظی اشتراک ہی کی ہیں، لغوی تفاوت ہی کی، اگلی یعنی لغوی طور پر اختلاف کی، جیسے حقیقت و مجاز میں اختلاف۔ حقیقت و مجاز لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی معنی ہوتا ہے۔ حقیقی معنی وہ ہوتا ہے جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا، اور مجازی معنی وہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے لفظ کو وضع نہیں کیا گیا لیکن اس میں بھی عرب لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔
اس میں بھی ان کے ہاں اس کا استعمال ہے۔ وجہ یہ کہ اس میں اور حقیقی معنی میں کچھ نہ کچھ مشابہت ہوتی ہے۔ جیسے ہم لفظ بدر استعمال کرتے ہیں، لفظ بدر، بدر تو چاند کو کہتے ہیں، چاند، 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدینہ آمد، انہیں اس کا حقیقی معنی یہ ہے 14ویں کا چاند، بدر کا معنی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ آمد ہوئی تو آپ کی آمد پر جو اشعار پڑے گئے ان کے میں سے اشعار یہ تھے: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وداع کی گھاٹیوں اور پہاڑیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ اب بدر انہوں نے اس سے مراد کیا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کو، یا آپ کی خوبصورت شخصیت کو۔ جیسے ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا پیار میں کسی کو، جی میرا بچہ تو چاند ہے، یا کسی خوبصورت بچے کو یا کسی کو کہہ دیتے ہیں یوں، کہ اس طرح کا لفظ حقیقت میں وہ چاند تو نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ چاند نہیں ہوتا۔ تو چاند اس بدر کا لفظی معنی ہے، اور وہ حقیقی معنی ہے، حقیقی معنی چاند ہی ہے۔ اور ہم نے جس معنی میں استعمال کیا، ہمارا استعمال مجازی ہے۔ اب مجاز کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ حقیقی اور مجازی معنی میں کچھ نہ کچھ اشتراک ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ یعنی مشابت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، یہاں پر مشابت کا تعلق ہے۔ جیسے چاند خوبصورت ہے اور چمکتا ہے، ویسے نبی اسلام کا چہرہ یا خوبصورت انسان کا چہرہ وہ چمکدار ہوتا ہے۔ جیسے آپ بہادر آدمی کو اسد کہتے ہیں، شیر ہے بندہ یہ تو، اب وہ شیر تو نہیں ہے، حیوان تو، شیر تو ایک حیوان مفترس ہے، یعنی ایک معروف درندہ ہے شیر، تو انسان تو درندہ نہیں ہے، انسان تو ایک اشرف المخلوقات ہے۔ لیکن انسان کو شیر کیوں کہتے ہیں؟ جیسے علی رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ کہتے ہیں، اللہ کے شیر تھے، کہ وہ بہادر تھے، جری تھے، تو بہادر اور جری شخص کو اسد کہہ دیتے ہیں، یہ مجازی معنی میں کہتے ہیں۔ جیسے مکار آدمی کو لومڑ کہتے ہیں، کہ لومڑی ہے، لومڑ ہے جس کی خصلتوں میں مکاری ہو یا عیاری ہو، دوسرے کو دھوکہ دینے کا جو فن رکھتا ہو، تو یہ مجازی معنی ہے۔ تو لفظ حقیقی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اصل یہ ہے کہ لفظ حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور مجازی معنی میں تب استعمال ہوتا ہے جب کوئی دلیل ہو۔ جب حقیقی معنی میں استعمال ممکن نہ ہو تب لفظ مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں جال اسد، کوئی آدمی، آپ کہتے ہیں شیر آ گیا، اب وہ حقیقی شیر تو ہے ہی نہیں، آیا تو انسان ہے، انسان آیا ہے، حیوان تو نہیں آیا، تو آپ نے کیا مراد لیا؟ بہادر شخص آ گیا۔ اور اگر آپ جنگل میں ہو، واقعی سامنے کو شیر دیکھیں، یا کسی آپ سفاری پارک میں جائیں یا کہیں چڑیا گھر آپ دیکھو، وہ دیکھو شیر سامنے، تو وہ حقیقت میں وہی حیوان ہوگا۔ تو حقیقی معنی تو وہی ہے جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا، لیکن کسی علامت یا قرینہ یا سبب سے مجازی معنی میں لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے لفظ بتایا میزان، میزان کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے۔ میزان کا حقیقی معنی ترازو ہے، حقیقی معنی ترازو ہے۔ اور عدل و انصاف کے لیے بھی میزان استعمال ہوتے ہیں، اس کو کسوٹی اور معیار کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، انصاف اور عدل کے لیے بھی لفظ میزان استعمال ہوتا ہے۔ جیسے لفظ میں ووضع المیزان، اللہ نے میزان اتارا، یعنی سے بھی مراد ہے کہ اللہ نے یعنی وہ ایک معیار اتارا ہمارے لیے جس سے ہم چیزوں کو تولتے ہیں، اور اس سے عدل و انصاف کرنے کا اللہ نے ایک انداز اور ہمیں آلہ سکھایا، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ تو لفظ کا حقیقت اور مجاز دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب جس معنی میں آپ استعمال کریں گے تو پھر ظاہر اختلاف ہوگا، ایک حقیقی معنی میں استعمال کرتا ہے، ایک مجازی معنی میں اگر استعمال کرتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں دیگر الفاظ بھی ایسے ہیں، جیسے اللہ فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، بلکہ اس سے زیادہ واضح مثال وہ ہے او لامستم النساء وان کنتم مرضى او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم جہاں پر تمہارے پاس پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہو، کن وجوہات سے؟ کوئی اگر قضاء حاجت سے فارغ ہوا ہے، یا اسی طرح اگر عورت کو چھوئے۔ اب لامستم النساء، لمس کا حقیقی معنی کیا ہے، مجازی معنی کیا ہے؟ حقیقی معنی تو لمس بالید کو کہتے ہیں نا، چھونے کو، لیکن قرآن کا لامستم النساء، اب مجازی طور پر قرآن کریم نے اس لفظ کو کنایتاً جماع کے لیے استعمال کیا ہے، تو دونوں معنی ہو گئے۔ امام شافعی کا خیال ہے کہ یہاں پر لمس بالید مراد ہے، لیکن جمہور کا موقف ہے کہ یہاں پر جماع مراد ہے، لامستم چھونے میں کنایا ہے جماع سے، یہ کنائی معنی مجازی معنی ہوتا ہے۔ تو آیت کے فہم میں اختلاف ہو گیا۔ اب اس آیت میں اگر ہم لامستم کو
صرف لمس بالیاد کے معنی ملیں گے تو امام شافعی وہ ہاتھ کے ساتھ عورت کو چھونے سے بھی نقض وضو کے قائل ہیں، جمہور اس کے قائل نہیں۔ تو اس حقیقی اور مجازی معنی میں اختلاف کی وجہ سے یہاں پر پھر اختلاف ہو گیا۔ یہ بات کو انشاءاللہ مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ہم پڑھ رہے تھے فقہا میں اختلاف کی وجوہات، ان میں پہلے ہم نے شروع رکھا ہے لغوی تفاوت، یعنی لغوی طور پر ایک لفظ کا کئی معانی میں استعمال ہونا۔ تو لغوی طور پر بسا اوقات ایک لفظ کئی معانی میں مشترک ہوتا ہے، اس وجہ سے فقہا کا اختلاف ہو جاتا ہے ایک ایک معنی کی تعیین میں۔ اور بسا اوقات ایک لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی معنی ہوتا ہے۔ اب دونوں میں سے کون سا معنی مراد ہے، اس تعیین کی اختلاف کی وجہ سے فقہا میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس کی میں نے آپ کو مثال دی، جیسے نواقض وضو کے مسائل میں سے امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ لمس بالید، عورت کو ہاتھ سے چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ جمہور اس کے قائل نہیں ہے۔ اور دلیل لیتے ہیں آیت جو میں نے پہلے آپ کے سامنے آیت پڑھی، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو لمس کرو، لمس تو حقیقی معنی لمس بالیاد ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا حقیقی معنی مراد ہے یا یہاں پر کنائی اور مجازی معنی مراد ہے؟ تو جمہور کا موقف ہے کہ قرآن کریم نے کنایتاً لفظ کا معنی جماع کے معنی میں استعمال کیا ہے، اور اس پر دیگر دلائل بھی ہیں کہ مجازی معنی مراد ہے، کیونکہ نبی الاسلام وضو کرنے کے بعد اپنی ازواج کو چھوتے تھے، جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے آپ جب رات کو جگہ کم پڑ جاتی، آپ نے سجدہ کرنا ہوتا، تو آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ اپنا ہاتھ لگاتے، وہ پاؤں پیچھے کرتی، وہاں آپ سجدہ کرتے، اتنا آپ چھوٹا سا آپ کا حجرہ تھا۔ تو دوران نماز آپ اپنی زوجہ کے ہاتھ کو چھوتے، بس اوقات سیدہ عائشہ ٹٹولتے ہوئے ان کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک کو لگ جاتا، آپ سجدے میں ہوتے یا نماز میں ہوتے۔ تو ان دلائل سے سمجھ آیا کہ لمس بالید مراد نہیں، کیونکہ ہاتھ سے چھونا مراد ہوتا تو نبی السلام کا وضو ٹوٹ جاتا، تو آپ نماز چھوڑ دیتے، لیکن آپ نماز نہیں چھوڑتے تھے، نماز کو آپ جاری رکھتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ لمس بالید یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر لفظ یہ پھر مجازی معنی میں استعمال ہوا، تو حقیقی معنی ہی اصل مراد ہوتا ہے، مجازی معنی مراد لینے کی دلیل چاہیے۔ جب یہاں پر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ یہاں پر لمس بالید مراد نہیں بلکہ جماع مراد ہے آیت میں، تو آیت میں پھر یہ بھی جامعیت بن جاتی ہے، اگر ہم جماع کے معنی میں لیں کہ پھر یہاں پر کوئی جو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ وجوہات ہوں اور تم پانی استعمال نہ کر پاؤ تو تیمم کر لو، تو کیا اللہ نے ذکر کیا، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، او جاء احد منکم الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت پہ کو ہو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ، مریض ہو یا سفر میں ہو، پانی نہ ملے، یا کوئی قضاء حاجت کے لیے آئے اور حد سے اصغر ہو جائے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا جماع کر لو۔ اب حد سے اصغر کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، دوبارہ سے حد سے اصغر کے ذکر کا مقصد نہیں ہے، تو دوبارہ سے مقصد ہے حد سے اکبر کے ذکر کرنا۔ اس آیت میں پھر غسل کی اگر ضرورت ہو بندے کو اور پانی نہ ہو تب بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، یہ آیت جامع بن جاتی ہے۔ تو اگر لمس بالیاد نقض وضو مراد لیں امام شافعی کے قول کے مطابق، پھر آیت میں جامعیت نہیں رہتی، پھر دو مرتبہ حد سے اصغر ہی کا ذکر لازم آئے گا، جبکہ یہ کوئی آیت کی جامعیت کے خلاف ہے۔ جی اس سے جمہور کا موقف راجع ہے۔ بعض الفاظ حقیقت و مجاز دونوں کا احتمال رکھتے ہیں، اس لیے ان کے مدلول یعنی مفہوم کے تعین میں، مفہوم کو طے کرنے میں بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے، جیسا کہ لفظ میزان کا ہمارا حقیقی طور پر ترازو ہے، لیکن مجازن عدل و انصاف کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک مثال دی ہے، اس پر زیادہ فقہی اختلاف مرتب نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو وہ مثال دی ہے جس پر فقہی اختلاف مرتب ہوتا ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے میں نے سجدہ کی مثال دی کہ سجدہ بھی اس کا حقیقی معنی ہے وضع الجبہۃ علی الارض، یہ اس کا حقیقی معنی ہے، اور مجازی معنی ہے انقیاد جبری، یعنی جبری اطاعت اور اللہ کے حکم کا پابند ہونا، وہ مجازی معنی ہے۔ تو اس پر بھی پھر آیت سجدہ میں جو اللہ نے فرمایا کہ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الشمس والقمر، انسان کے لیے اور دیگر مخلوقات کے لیے سجدہ کی کیا کیفیت ہے، حکام مفسرین میں اختلاف ہو گیا۔ اسی طرح لامستم النساء، لمس بالیاد مراد ہے یا لمس سے مجازی معنی جماع مراد ہے، حکام میں اختلاف ہو گیا۔ تو اصل میں حقیقی معنی ہی معتبر ہوتا ہے،
لیکن جب حقیقی معنی کے علاوہ مجازی معنی کی دلیل ہو پھر مجازی معنی معتبر ہو۔ لفظی تنوع اور لفظی اختلاف کی تیسری قسم ہے عموم و خصوص، عموم اور خصوص۔ عام لفظ سے کیا عمومی ہی مراد ہے یا عام لفظ سے خصوص مراد ہے، یہ بس اوقات اختلاف ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ عام آتا ہے، لیکن کیا عام سے عموم مراد ہے یا عام سے اس کے بعض افراد مراد ہیں؟ اب قرآن کریم کے لفظ عام کو عموم پر رکھیں یا اس کی تخصیص کریں، یہ بہت بڑا ایک معرفت الآراء مسئلہ ہے۔ اصول فقہ میں آپ انشاءاللہ اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ جمہور کا موقف یہ ہے کہ قرآن کریم کے عموم کی خبر واحد سے تخصیص ہو جاتی ہے، قرآن کریم کے عموم کی خبر واحد سے تخصیص ہو جاتی ہے۔ اس طرح قرآن کریم کے مطلق کی خبر احاد سے تقیید بھی، یعنی احادیث سے اس کو مقید بھی کر لیتے ہیں۔ یہ جمہور کا موقف ہے۔ دوسری طرف احناف کا، حنفیوں کا موقف ہے جو قرآن کریم کا عام ہے اس کی خبر واحد یعنی احادیث سے اس کی تخصیص یا تقیید نہیں ہو سکتی، یہ حناف کا موقف ہے۔ اب اس موقف کے پیچھے کیا مسائل مختلف ہی آتے ہیں، میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں عموم اور خصوص، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اب زمین کی پیداوار میں جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے نا، زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ میں نصاب کیا ہے، کتنی پیداوار حاصل ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے، لیس فی ما دون خمسۃ اوسق صدقہ، کہ 5 وسق زمین کی پیداوار سے کم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ 5 وسق یہ تقریباً 18 من 19 من کے قریب بنتی ہے، یعنی اگر کسی کی زمین ہے اور اس کو 18 19 من سے بھی کم فصل ہوئی تو اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو حدیث نے 5 وسق زکوٰۃ کو کا نصاب بیان کیا، جبکہ قرآن کریم میں لفظ عام ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو جو بھی تم کماتے ہو طیبات سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو بھی ہم تمہیں زمین کی پیداوار دیں اس سے زکوٰۃ نکالو۔ اب اس عموم سے یہ لازم آتا ہے کہ قلیل کثیر ایک دانے میں بھی زکوٰۃ فرض، تھوڑی نکلے 8 کلو 10 کلو 1 من بھی نکلے، جتنی بھی نکلے، جتنا بھی نکلے اس میں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو حنفیوں کا موقف یہ ہے یہاں پر کہ زمین کی پیداوار میں کوئی نصاب نہیں، حضرت قرآن کریم نے لفظ عام ذکر کیا، لفظ عام ذکر کیا، تو حنفیوں کے خیال میں زمین کی پیداوار میں کوئی نصاب نہیں، جتنی بھی فصل حاصل ہو اس سے زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ وہ عام کو عموم کے معنی میں لیتے ہیں، عام کو عموم کے معنی پر رکھتے ہیں، مما اخرجنا لکم، ما عموم کے جتنا بھی ہم تمہیں زمین کی پیداوار دیں اس سے زکوٰۃ ادا کرو۔ اب انہوں نے عام کو عموم کے معنی میں رکھا، جمہور نے اس کی تخصیص کی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب تخصیص فرما دی اور آپ نے کہہ دیا کہ جو قرآن کریم کا عام ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر 5 وسق، وسق ایک پیمانہ ہے، اور 5 وسق میں نے آپ کو بتایا تقریباً ایک وسق میں 60 سا ہوتے ہیں، اور 5 وسق میں تقریباً 18 19 من آتے ہیں۔ آپ نے جب ایک نصاب طے کر دیا تو جمہور کا موقف ہے کہ اگر 5 وسق سے کم پیداوار ہوگی تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ یہ ہے عموم و خصوص میں اختلاف کی مثال، بس ایک آپ یہ مثال سمجھ لیں، یہ انشاءاللہ کافی ہے۔ اب احناف نے قرآن کریم کے لفظ کو اس کے عموم پر رکھا اور قلیل و کثیر ہر قسم کی فصل میں زکوٰۃ کو لازم اور فرض قرار دی، اور جمہور نے اس کی تخصیص کی دیگر ادلہ کے ساتھ، اور جمہور کا موقف ہی راجح ہے۔ جب قرآن کریم نے ایک عام لفظ ذکر کیا تو نبی اسلام کی حیثیت شارع کی اور قرآن کریم کے احکامات کے واضح کرنے والے کی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا کہ آپ قرآن کریم کے احکام کو بیان کریں۔ اب قرآن نے کہا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے نبی بیان کر فرمائے گا نا کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کی شرح کیا ہے، نصاب کیا ہے، اور کتنی مقدار میں دینی ہے، یہ آپ نے سب وضاحت فرمائی ہے۔ تو آپ کی وضاحت کے ساتھ ہی قرآن کریم کے اس حکم پر عمل ہوگا، آپ کی وضاحت کے ساتھ ہی قرآن کریم کے حکم پر عمل ہوگا، یہ تو نہیں کہ ہم آپ کی وضاحت کو چھوڑ دیں۔ تو دیکھیے یہاں پر انہوں نے لکھا بعض کلمات عموم و خصوص دونوں کا احتمال رکھتے ہوئے اختلاف کا باعث بن جاتے ہیں، یعنی بعض مسائل میں ایک نص عام ہوتی ہے اس کو عموم پر رکھیں یا دیگر نصوص کے ساتھ اس کی تخصیص کریں
اس وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایک آیت میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، انہوں نے دوسری مثال دی ہے قرآن کریم سے، اللہ نے حضرت آدم کو سب کے سب نام سکھا دی۔ اب کن چیزوں کے نام سکھائے قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں کی، لیکن یہ بات سمجھ آتی ہے، معقول ہے بات، کہ پوری کائنات اور پوری کائنات دنیا و ما فیہا کے نام تو نہیں حضرت آدم کو سکھائے، وہ جو مطلوب تھے انہی چیزوں کے نام سکھائے۔ تو اللہ نے کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے، لیکن کون سی چیزوں کے نام تھے اس کی کوئی وضاحت قرآن کریم میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں نہیں ملتی۔ اس لیے مفسرین میں اختلاف ہو گیا کہ الاسماء کلہ میں پوری پوری کائنات کے ہر چیز کے نام مراد ہے یا چند مخصوص چیزوں کے نام مراد ہے۔ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں اس میں، یہ مفسرین کے درمیان یہ مختلفی مسئلہ فقہا میں نہیں ہے، کیونکہ فقہا تو احکام پر بحث کرتے ہیں نا، تو یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک تفسیری مسئلہ ہے، اور اس میں اختلاف کا کوئی خاطر خواہ فائدہ بھی نہیں ہے، یہ ایسا اختلاف کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ نے کہہ دیا بس انسان اس کو پڑھے اور آگے گزر جائے، کیونکہ اس پر ہمیں کوئی فقہی یا عملی قسم کی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے، اگر عموم پر محمول کیا جائے، عام مراد ہو، تو قیامت تک کی ہر چیز کے نام مراد ہوں گے، اور یہ تو ممکن نہیں، واللہ عالم، باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے کیا مراد ہے۔ اور اگر خصوص سامنے رکھیں تو مراد اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہو سکتے ہیں اور کائنات کی مختلف اشیاء کے بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ مفسرین نے وضاحت کی۔ تو میں نے کہا یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، اور میں نے آپ کو فقہی مسئلہ کی ایک مثال دی ہے جو یہاں پر دینی چاہیے۔ وہ مثال زیادہ واضح ہے کہ زمین کی پیداوار میں کیا قرآن کریم کی آیت عام کو لیں گے یا حدیث کے ساتھ اس کی تخصیص کریں گے؟ جیسے میں نے واضح کیا، وہ جمہور اور احناف میں اختلاف موجود ہے۔ یہی صورتحال آگے آگے عموم و خصوص سے اگر آپ آگے بڑھے تو مطلق مقید میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک بس اوقات عموم و خصوص کی طرح مطلق اور مقید ہوتے ہیں کہ لفظ کو اس کے اطلاق پر رکھیں یا اس کو کسی قید کے ساتھ لیں۔ اس کی میں مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ لیکن لفظ ایک مطلق آتا ہے، مطلق سے مراد کے لفظ میں کئی طرح کے احتمال ہوتے ہیں، اور دوسرا لفظ دوسری آیت آتی ہے، دوسری نص یا حدیث آتی ہے جو اس لفظ کو مقید کر دیتی ہے۔ جیسے عام اور خاص میں اختلاف ہے، ویسے مطلق اور مقید میں اختلاف ہے کہ قرآن کریم کے عموم کی تخصیص خبر واحد سے یا حدیث سے ہو سکتی ہے کہ نہیں، جمہور نے کہا ہو سکتی ہے، حناف نے کہا نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم کے مطلق کو حدیث کے ساتھ مقید کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اس کی مثال جیسے اللہ نے فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ سورہ مزمل کے آخر میں ہے، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ نے فرمایا کہ جو بھی میسر قرآن ہو پڑھو۔ اب حنفیوں کا موقف ہے کہ قرآن کریم کی کہیں سے بھی نماز میں قرات کر سکتے ہیں، اور ان کے یہاں سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم نہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لفظ کو مطلق بولا ہے، مطلق بولا ہے، کہیں سے بھی قرات ہو سکتی ہے، اس کی قید میں کوئی بھی وہ حدیث کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں جو حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ہم جو جمہور کا موقف ہے کہ سورۃ الفاتحہ متعین ہے، امام شافی کا خاص طور پر موقف ہے جو اہل حدیث والا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ باقی ائمہ کا بھی یہی موقف ہے، باقی امام کے پیچھے پڑھنے میں تھوڑا سا اختلاف ہے جہری نمازوں میں۔ حناف تو کسی بھی نماز میں سورۃ الفاتحہ کو لازم نہیں سمجھتے، ان کا اصل موقف یہ ہے حناف۔ اگر آپ حنفیوں کا اصل موقف دیکھیں جو ان کا ائمہ کا ہے، وہ نماز سری ہو، جاری ہو، اکیلے کی ہو، امام کی ہو، وہ سورۃ الفاتحہ کے قائل ہی نہیں، وہ مطلق قرآن کے قائل ہے، کہیں سے بھی کچھ بھی آیتیں پڑھ لو۔ اب کتنی پڑھو، انہوں نے کسی نے کہا 3 پڑھو، کسی نے کہا ایک لمبی پڑھو، کسی نے کہا چھوٹی ہے تو اتنی پڑھ لو، اپنے اپنے بعد نے کہا کہ 7 پڑھ لو، ان کے اپنے مذہب میں آگے وضاحتیں ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر احناف سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے قائل ہی نہیں نماز میں، وہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کو اس کے اطلاق پر رکھتے ہیں، مطلق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی قرآن میسر ہو پڑھ لو، کہتے ہیں جو بھی پڑھ لو، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ اس کی تحدید اور اس کی تعین وہ نہیں مانتے، کہتے وہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے یعنی حدیث سے کہتے ہیں قرآن کریم کے مطلق کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ باقی ائمہ وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے قرآن کریم کے مطلق کو حدیث سے مقید کیا جائے گا، اور سورۃ الفاتحہ پڑھنا متعین ہے۔ لیکن پھر تھوڑا سا یہ اختلاف رہ جاتا ہے کہ اکیلا تو سب کے ہاں، تینوں ائمہ کے ہاں پڑھنا اکیلا بندہ پڑھے گا جو منفرد نماز پڑھے گا، لیکن امام کے پیچھے پڑھتے ہوئے سری نمازوں میں بھی وہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ جہری نمازوں میں تھوڑا سا اختلاف،
جاہری نمازوں میں امام شافی کا موقف ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم ہے، امام مالک کہتے ہیں کہ جاہری نمازوں میں نہ پڑھیں، امام احمد سے دونوں طرح کی روایات، تو تھوڑا سا ائمہ میں اختلاف موجود ہے، لیکن حنفیوں کا موقف وہ جمہور سے بالکل مختلف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن کریم کے مطلق کو احادیث کے ساتھ مقید نہیں کر سکتے، تو فقرؤ ما تیسر، فقرؤ ما تیسر، پڑھو جو بھی میسر ہو، جو بھی تم پڑھنا چاہو قرآن کریم سے۔ تو اب دیکھیے مطلق اور مقید میں، اب مطلق کو اس کے اطلاق پر رکھیں یا حدیث کے ساتھ اس کی تقیید اور اس کو مقید کریں، اس میں فقہا کا اختلاف ہو گیا۔ جمہور نے مقید کیا ہے، احناف نے مقید نہیں کیا، اس لیے جمہور سورۃ الفاتحہ پڑھنے کو لازم سمجھتے ہیں، احناف سورۃ الفاتحہ پڑھنے کو سرے سے، ان کا مذہب یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے ہی نہیں، لازم ہی نہیں، کہ بالکل مرجوع اور مردود موقف ہے۔ تو یہ بھی ایک یعنی اصولی طور پر بحث ملتی ہے، جیسے عموم و خصوص ہے ویسے مطلق مقید ہے۔ اسی طرح جو لفظی طور پر جو ایک لفظ میں مختلف معانی ہو سکتے ہیں، یہ ہم نے بحث شروع کی تھی فقہا کے اختلاف میں لغوی تفاوت سے۔ لغوی طور پر تفاوت یعنی ایک لفظ میں اختلاف ہوتا ہے، تو لفظی اختلاف کی صورتیں کیا ہیں؟ لفظی اشتراک بھی ہے، حقیقت و مجاز بھی ہے، عموم و خصوص بھی ہے، اور میں نے اس پر مطلق اور مقید کا اضافہ بھی کیا ہے، وہ بھی عموم و خصوص ہی کی طرح ہے۔ باقی آپ اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ وہ اصول فقہ میں پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد پڑھائی جائے گی۔ اور اسی طرح جو لغوی تفاوت یا لغوی اختلاف ہے کہ لفظ سے کون سا معنی مراد لیں، اس میں صیغہ امر و نہی بھی آتا ہے۔ صیغہ امر و نہی کا حکم کیا ہے؟ امر اور نہی کے صیغے کا حکم کیا ہے؟ اب یہ اصولی طور پر بڑا وسیع اختلاف ہے۔ امر سے کیا مراد ہے؟ وجوب مراد ہے یا استحباب مراد ہے؟ اور نہی سے کیا مراد ہے؟ حرمت مراد ہے یا کراہت مراد ہے؟ اس میں خاصا اختلاف رہا ہے۔ یعنی جب صیغہ امر بولا جائے، جیسے شریعت کہے اقیم الصلاۃ، یا شریعت کے فصل لربک وانحر، یا شریعت کرے جو بھی حکم دے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، جیسے نہیں کے سیغے ہیں قرآن کریم میں، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا مال یتیم، لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها ولا تعتدوا، یہ سب نہیں کے سیغے ہیں۔ اب امر اور نہیں سیغوں کے الفاظ کا تقاضا کیا ہے؟ اس میں راجح موقف یہی ہے کہ جب شارع میں کسی چیز کا امر کے ساتھ ذکر کیا تو اس سے وجوب مراد ہوتا ہے، یہ راجح موقف ہے، الامر یفید الوجوب۔ جب امر مطلق ہو، یعنی امر سے کوئی اور معنی مراد لینے کی دلیل نہ ہو، اگر تو امر سے کوئی اور معنی مراد لینے کی دلیل ہو، پھر امر کا لفظ استحباب کے لیے ہوتا ہے یا اباحت کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسا نا قرآن کریم میں کلو وشرابو بھی آتا ہے، کھاؤ اور پیو، لیکن کھانا پینا ہر وقت تو واجب نہیں ہے، یہ جائز جواز کے لیے، انسانی زندگی کے بقا کے لیے ہے۔ مجموعی طور پر کھانے پینے کا حکم ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت بندہ کھاتا پیتا رہے، اور شہید نے اس کو بطور وجوب کا ذکر، یہ جواز کے لیے ہے، اس کے پیچھے قرائن ہے کہ یہ انسان اپنی زندگی کے تحفظ کے لیے کھاتا پیتا ہے، انسان کے لیے جائز ہے، لیکن اس معنی میں واجب ہے کہ کلیت انسان کھانا پینا ترک نہیں کر سکتا، جیسے کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباد والطیبات من طیبات رزق، یا زینت اللہ، یہ زینتیں استعمال کرنا، عمدہ غذائیں کھانا، یہ مباحات میں سے ہے، یہ مباحات میں سے ہے، اور یہ کوئی واجب نہیں ہے اس طرح کی اشیاء۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، فَاصْطَادُوا وہ بھی امر کا صیغہ ہے، لیکن امر سے وہاں پر وجوب مراد نہیں ہے، بلکہ شکار کرنا مباح ہی ہے، جو کرنا چاہے کرے، جو کرنا نہ چاہے نہ، جیسے جمعہ کے دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کی نماز پڑھ لو تو زمین میں نکلو اور روزگار میں لگ جاؤ۔ اب جمعہ کے بعد کاروبار کرنا کون سا واجب ہے؟ کوئی چاہے روزگار میں جائے، چاہے گھر جا کے سو جائے، چاہے اپنی فیملی میں جہاں مرضی جائے انسان، کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ کمائے، اور وابتغوا من فضل اللہ کا حکم وجوب کے لیے نہیں ہے۔ تو جہاں پر قرائن ہو وہاں پر امر کا صیغہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا۔ اب ان تمام آیات میں جو میں نے ابھی مثالیں دی ہیں، ان میں قرائن اور دلائل موجود ہے کہ یہ احکام وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا قرینہ اور علامت و دلیل نہ ہو تو پھر امر کا صیغہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، آت الزکات، یہ سب صیغے۔
वाजतनिबू कौल अज़्ज़ूर वज़रू ज़ाहिर अल-इस्म व बातिना, ये सारे वजूब के सीगे हैं, तो वजूब के माना पर आएंगे। इनमें कतअन इस्तिहबाब मुराद ही नहीं है, या जवाज मुराद ही नहीं। हकीम सलात में कोई नहीं कहेगा कि नमाज पढ़ना महज मुस्तहब है, 5 नमाजें पढ़ना वाजिब है, फर्ज है। आतु ज़कात, ज़कात देना वाजिब है, फर्ज है। हाँ, जो नबी इस्लाम ने अहकामात दिए बात सुन्नतें और नवाफिल या वितर पढ़ने के, सुन्नत और नवाफिल वगैरह के, वो वजूब पर नहीं, वो इस्तिहबाब पर है, क्योंकि उन पर दीगर दलाइल मौजूद है कि पांचों नमाज़ी फर्ज है। इजाफी वो सुन्नतें नवाफिल वो फजीलत का या इस्तिहबाब का सबब बनते हैं। इसी तरह नहीं के सीगे हैं, नहीं भी हुर्मत के लिए आते हैं, नहीं के सीगे सारे हुर्मत के लिए होते हैं, यानी हराम को बयान करने के लिए होते हैं। लेकिन जब कोई दलील आ जाए कि नहीं हुर्मत के लिए नहीं बल्कि कराहत के लिए है, कराहत के लिए है, या नहीं से हुर्मत मुराद नहीं है, तो फिर वहां पर नहीं से हुर्मत मुराद नहीं हो, वहां पर कराहत मुराद हो सकती है। जैसे इसकी बाद मिसालें पेश की जाती हैं। इन्नल्लाह कारिह लकुम क़ीला वक़ाल, अल्लाह ने यानी ऐसे कीलो काल को, फजूल बातों को पसंद नहीं किया। इसको मकरूह के माना में ले लेते हैं कि मकरूह और कराहत के माना में है। हद से ज्यादा अगर इसमें बढ़ जाए तो फिर हराम हो सकता है। तो कराहत आमतौर पर हराम में दाखिल होने का एक सबब और पेश खैमा होता है। कराहत से इंसान आहिस्ता आहिस्ता हराम में घुस जाता है। तो नहीं से बसा औकात कराहत मुराद होती है कि ये फेल को मायूब समझा गया, मुनासिब नहीं समझा गया। जैसे छोटे मोटे जो मामलात होते हैं, ऐसे हल्की फुल्की, यानी बाजारों में ऐसे घूमना बिला वजह, या इंसान का ऐसे ही यानी चलते फिरते खाना पीना, या खड़े होकर कभी पानी पी लेना, इसको बाद में मकरूह कहा है। वो फिकी मसला है, बाद इसको हराम भी कहते हैं। या जैसे खाते, या जैसे खड़े होकर खाना पीना वगैरह का मसला है, या इस तरह की दीगर जो छोटे मोटे मसाइल हैं, इनमें बाज अशिया जहाँ पर शरीयत ने मना किया, बाज उनको हराम कहते हैं और बाज कराहत की हद तक महदूद रखते हैं। अब नहीं का जो हकीकी माना है वो हुर्मत का है, नहीं हराम बयान करने के लिए आती है। लेकिन जब कोई करीना सारिफा हो, यानी कोई ऐसी अलामत या ऐसी दलील हो जो उसको हुर्मत से कराहत की तरफ फेर दे, तो फिर वहां पर कराहत भी मुराद होगी। जैसे खड़े होकर पेशाब करने का मसला, ये भी आपने फिका में तफसील से पढ़ा है। तो अब अमर और नहीं से वजूब मुराद लें, या बाज मसाइल में इस्तेहबाब मुराद लें, और नहीं से हुर्मत मुराद लें या कराहत मुराद लें, ये भी अल्फाज में इख्तलाफ की वजह बन जाती है। बाज के नज़दीक सीगा अमर वजूब के लिए, और बाज के नज़दीक इस्तेहबाब के लिए होता है। इसी तरह बाज के नज़दीक सीगा नहीं तहरीम के लिए, और बाज के नज़दीक कराहत के लिए इस्तेमाल होता है। तो बाज मसाइल में ऐसे आ जाते हैं, जैसे खड़े होकर खाना पीना, इसकी मुमानत आई है, लेकिन वो मुमानत हराम हुर्मत के लिए या कराहत के लिए, खड़े होकर पेशाब करना नबी साहब ने किया है वो जवाज है, या बाज हदीस में आपने मना किया कि मुमानत को राज करार दें। तो इस जैसे बाज मसाइल में इख्तलाफ इन अल्फाज और इन सीगों की वजह से हो जाता है। तो हमने सबब इख्तलाफ की पहली सूरत अलहम्दुलिल्लाह तफसील से पढ़ ली है, वो है लुग़वी तफावत, कि लफ्जी तौर पर लफ्ज में, के माना में, लफ्ज के मफहूम में, लफ्ज की तोजी में इख्तलाफ की वजह से फुकहा में इख्तलाफ। वल्लाह, और इस पर इत्तिफाक करते हैं इंशाअल्लाह। और लेक्चर जरूर सुने, बाद में भी इंशाल्लाह आपको मजीद फ़वाद हासिल होंगे। जो रिकॉर्डिंग है इसको जरूर सुना करें, किताब अकेली काफ़ी नहीं होती, पास का टाइम। इस हद तक इत्तिफाक करते हैं इंशाल्लाह। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ लिया करें, और अगर यहाँ ना पूछने का टाइम हो तो इस मकसद के लिए ग्रुप भी बने हैं, और ग्रुप में भी आप आकर जो चाहे सवाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। शेख बारक अल्लाह। मुहतरम, कराहत का माना क्या होता है? कराहत का मतलब? सवाल करना चाह रहे हैं? जी, कराहत का क्या मतलब होता है? कराहत कहते हैं नापसंद करने को, और मकरूह कहते हैं वो अमल जिससे शरीयत ने सख्ती से ना रोका हो, जिसके करने पर गुनाह ना मिलता हो, लेकिन शरीर उसको नापसंद किया, उसे मकरूह कहते हैं। सही है। मैंने मिसाल दी, जैसे खड़े होकर खाना पीना, इसको बाद में मकरूह का है, बाद में हराम का है, फिकी इख्तलाफ है थोड़ा सा। वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, खड़े होकर ला तशरब यशरबन्ना अहदुकुम कायमन, को भी खड़े होकर पिए मत। लेकिन क्या यह हुर्मत के लिए है, या आपने वैसे नापसंद यानी किया है, ये कराहत थोड़ा सा का इख्तलाफ मतलब हो गया। बारक अल्लाह फिक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।